کیا زبردست قسم کی فریش ہوا ہے. بہت ہی رہا ہوں کہ میرے لان میں پرابلم ہو گیا تھا اس سائڈ پہ اس گھر کے. تو بیسکلی ہم نے مٹی سے شروع کیا ہے. یہ چاچا اور نثار نے ماشاءاللہ یہاں پہ اس کو لے کے آئے ہیں ہمارے جو مالی کے ساتھ. تو دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ورکنگ فرام ہوم از دیٹ جب آپ تھک جائیں کام سے تو آپ کچھ ایسی چیز کریں کہ جو آپ کے مائنڈ کو بالکل ہی دوسری طرف لے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم. آج تھرسڈے ہے اور بہت ہی زبردست موسم ہو رہا ہے باہر اور کوئی 1 بجے کا ٹائم ہے. تو میں اپنی لنچ بریک میں ایک اپنا میں نے پروجیکٹ اپنے اس گھر میں شروع کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ بیسکلی جو ہے گارڈننگ کا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن اس کے بارے میں کیا کر رہا ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا مائنڈ بھی فریش ہو. اور گارڈننگ ایک زبردست ہابی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ہابیز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں بیکاز جب ہم بہت زیادہ چیزوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے نا کریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ہابیز تلاش کریں. آپ کی کیا ہابی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. کیا زبردست قسم کی فریش ہوا ہے. بہت ہی خوب. اچھا تو بیسکلی میں کر یہ رہا ہوں کہ میرے لان میں پرابلم ہو گیا تھا اس سائڈ پہ اس گھر کے. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ یہ جو گھاس ہے نا یہ بالکل ہی فارغ ہو چل رہا ہے. سردیوں میں نارملی ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے بیسکلی کچھ اور پودے اس سائڈ پہ لگوانے ہیں تو یہ میں نے کھٹوا دیا ہے. یہ جو ہے اس کو دیکھیں یہ ہونا میں نے بیسکلی 6-7 انچز تک چاہیے لیکن میں نے اس کو 1.5 فٹ کھٹوایا ہے بیکاز آئی تھنک میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ کیوں کھٹوایا. یہ سارا وہ ایریا ہے لان کا جو بیسکلی جس کے اندر پرابلمس ہیں. اور یہ میں نے گوبر بھی منگوایا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوبر کے ساتھ ہم کیا کریں گے. تو یہ پائپس تھوڑے سے آ رہے تھے ہم نے اس کی احتیاط کی ہے بیکاز کہ سوئمنگ پول میں جو پائپس کا ایشو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ پرابلم اگر کوئی کئی یا کوئی چیز پہ لگ جائے تو یہ پھٹ سکتے ہیں. یہ پول کا تھوڑا سا ہے یہ ساتھ والوں. تو بیسکلی ہم نے مٹی سے شروع کیا ہے. یہ چاچا اور نثار نے ماشاءاللہ یہاں پہ اس کو لے کے آئے ہیں ہمارے جو مالی کے ساتھ. تو جو ایشو ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس کو دوبارہ سے مجھے کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. وہ جو کہتے ہیں نا گارڈننگ سوئل اور اس گارڈننگ سوئل میں بہت ضروری ہے کہ چند چیزیں اس کے اندر ہوں. ایک تو یہ جو مٹی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مٹی بڑی سخت ہوئی ہے. جیسے جیسے یہ تودے جیسے سخت ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل تو پرابلم یہ ہو جاتا ہے پلانٹس کے لیے کہ پلانٹس کی جو روٹس ہیں وہ اس طریقے سے گرو نہیں کر سکتی ان کے اندر. تو میں سب سے پہلے تو اس کو بیسکلی چھانیں گے ہم اس کو اور جو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کریں گے. پھر اس کے ساتھ اس میں ہم پھل ڈالیں گے. جتنی یہ ہے نا اس کا آلموسٹ کوئی 25-30% اس کے اندر پھل ڈالیں گے. پھل بیسکلی وہ مٹی ہوتی ہے جو ریورز یا نہروں کے نیچے ہوتی ہے اور اس کا اس میں ڈالنا بہت ضروری. اور تیسری جو چیز ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ بیسکلی کھاد ڈالیں گے, منیور جسے کہتے ہیں. اور یہ جو کھاد ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ وہ نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتی ہے پلانٹس کو کہ جو ان کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کچھ پاؤڈرز ملتے ہیں جن کو ڈالنا چاہیے جو کہ فنگس جب ہمارے پلانٹ گرو کرتے ہیں تو ان کی روٹس کے اندر فنگس لگ جاتے ہیں. مولچ اس قسم کی ایک چیز ہے جو پاکستان میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں, ملتی نہیں ہے اس طریقے سے, وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے. اور پھر ہم اس ساری چیز کو یہ جو 4 کمبینیشنز ہیں ان کو مکس کر دیں گے. ان کو مکس کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو ہماری واٹر ریٹینشن ہے وہ بھی ہوگی اور جو ایک سیپیج ہے واٹر کا وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہر وقت پانی کھڑا نہ رہ جائے. اور یہ جو کنسٹرکشن والی ریت ہوتی ہے نا یہ والی جو ریت ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے. سو یہ 4 چیزوں کا کمبینیشن ہے جب بھی کوئی سوئل کو بنایا جاتا ہے, کریٹ کیا جاتا ہے تو ہوپ فلی اس کے اندر اتنے نیوٹرینٹس ہوں گے, وہ اتنی ملائم ہوگی, وہ اتنے ریٹین کر سکے گی واٹر کو کہ جو بھی پودے میں لگانے کا سوچ رہا ہوں یا جو ہمارا اچھا اس کے اوپر دیر آر ملٹیپل گھاسز ہیں جو پاکستان میں ملتی ہیں.
کچھ ہماری ٹریڈیشنل گھاسز ہیں، کچھ جو ہیں باہر کی گھاسز ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ کورین گھاس لگاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ کئی درخت ایسے ہیں میرے بیک یارڈ میں، میری دوسری سائڈ پہ، یا کئی دفعہ گھر کے سائڈ پہ جو کہ بہت زیادہ سایہ دار ہے. اور کورین گھاس کی زبردست بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو اتنا زیادہ بیسکلی کاٹنا بھی نہیں پڑتا، اور اتنی زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے دھوپ کی. سو آئی ایم گونا یوز امریکن گھاس بھی ہے، بٹ آئی ایم گونا یوز وہ دوسری والی گھاس. تو میں نے ہر پودے کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کے بارے میں سمجھ کے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. تو دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ورکنگ فرام ہوم از دیٹ جب آپ تھک جائیں کام سے تو آپ کچھ ایسی چیز کریں کہ جو آپ کے مائنڈ کو بالکل ہی دوسری طرف لے جائے. اور پجامے میں اور ٹی شرٹ میں بیٹھ کے گھر سے کام کرنا کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ جو فارمیلٹی ہے نا وہ نہیں رہتی. بٹ ایک اور جو چیز ہے امپورٹنٹ ہے جو میں نے اپنے نئی زندگی میں سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں ڈسپلن اور کنسسٹنسی کا ہونا بہت ضروری. کئی دفعہ ہم بیسکلی گھر سے جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری جو کام کی امپورٹنس ہوتی ہے، جس سیریسنس کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ کئی دفعہ میں نے جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کم ہوتی جا رہی. تو اس سیریسنس کو آپ نے خود ہی ایوری ڈے کریٹ کرنا ہے، اور وہ تبھی کریٹ ہوگی جب ہمارا ایک پیشن ہوگا جو ہم کرتے ہیں، تو وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور زبردست بات یہ کہ میں نے اپنی ویڈیو چینل میں آج کے لیے ایک چھوٹی سی سیریز نکالی ہے جس میں ہم شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. ہم ڈیلی ایک خوبصورت سا پازیٹیو میسیج بھی دیتے ہیں، کیونکہ زندگی میں نے دیکھا ہے اتنی زیادہ لانچے ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں ہو گئی ہیں. اور جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں اور جب بھی ہم کوئی میڈیا پہ بھی پڑھتے ہیں تو مجھے کوئی پازیٹیو چیزیں نظر نہیں. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹاک شوز ہیں نا وہ بہت زیادہ پاپولر، اور وہ اس وجہ سے پاپولر ہیں کہ ان میں ہر وقت کھینچا تانی ہو رہی ہوتی، اور یہی ہماری انٹرٹینمنٹ بن گئی. یعنی کہ نیشنل میڈیا میں ٹھیک ہے نیوز ایک حد تک ہے، بٹ آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ شروع کریں گے، فلانے سے اسلام موصول ہوا، اس نے بچی کو قتل کر دیا، وہ اغوا ہو گیا، اس نے چھت سے چھلانگ مار لی. ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کیوں تتر بتر ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم ڈیلی طور پہ کوئی پازیٹیو چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، جو میں اپنے لیے کوشش کی، یہ سب سے بڑی کوشش میرے اپنے لیے ہے. میری جو آپ نے باتیں سننی ہیں نا، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں آپ کو کوئی سکھانے کے چکر میں، بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسان کسی کو سکھا نہیں سکتا. وہ سکھا اس وجہ سے نہیں سکتا کہ ہم خود سیکھ رہے ہیں، ہر دن ہم ایک نئی چیز کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو پورا لائف کوچ کا کانسیپٹ ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ زندگی جس کو ہم تسخیر ہی نہیں کر پاتے پوری زندگی، ہم دوسروں کو کیسے کوچ کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از دیئر، لوگ مجھے بھی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ میں کوئی لائف کوچ نہیں ہوں. جو میں آپ سے باتیں کرتا ہوں یہ میں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ واقعی ڈفرینس ڈال سکتی ہیں. دیکھیں آج دکھائیں کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، کیا خوبصورت سما ہے. وہ برڈز اگر نظر آتی ہیں تو وہ بھی دکھائیں. تو زندگی میں جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں آج زندگی کی خوبصورت، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اسمیل دا روزز along the way. ہیو یو smelled the roses؟ یہ بیسکلی ایک ٹرپ تھا 10-15 منٹ کا، ختم ہو گیا، اور اب میں واپس جاؤں گا. میں نے آج کل ڈائٹنگ شروع کی ہے، سو ایک سیلڈ کھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد پھر کام شروع کر دیں گے. لیکن یہ باہر نکلنے نے میرے ذہن کو فریش کر دیا. اللہ آپ کا حافظ و ناصر. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسیج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں.